بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ، اس چھپکلی کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے، پھر تو نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ یعنی کہ چھپکلی کو پیدا کرنے کے پیچھے تیری کیا حکمت ہے، تیرا کیا فائدہ ہے، اور چھپکلی کو مارنا ثواب ہے یا گناہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال سن کر اللہ نے جو جواب دیا اس کو سن کر آپ لوگ بھی حیران ہو جاؤ گے۔ اسی لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے، آپ اسے آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو اچھا لگے تو دل سے ایک لائک کر کے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ جانکاری پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی پر غور و فکر کریں تو ہمیں اس دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے جو ہمیں بالکل بھی بے فائدہ لگتی ہے، یا پھر اگر کسی چیز سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو بالکل بیکار چیز ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمایا ہے؟ مگر یاد رکھیں دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی کوئی بھی ایسی چیز بے فائدہ یا بیکار میں پیدا نہیں فرمائی۔ اس بات کو ہم انسان کبھی جان نہیں سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو کیوں پیدا فرمایا ہے، مگر اللہ پاک ہر چیز کے بارے میں بہتر جاننے والا ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے کوئی بھی مخلوق بے مقصد، بیکار اور بے فائدہ پیدا نہیں کی ہے، چاہے وہ کوئی بھی مخلوق کیوں نہ ہو، چاہے وہ انسان ہو، شیطان ہو یا جنات ہو، یا پھر اس دنیا کے چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے ہو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ اسی لیے کسی کو یہ بالکل بھی حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی تخلیق پر اعتراض کرے، اللہ کی پیدا کی گئی کسی چیز پر ناراضگی کا اظہار کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے تخلیق کے فائدوں سے خوب اچھی طرح سے واقف ہے، چاہے کوئی بھی چیز ہمیں کتنی ہی حقیر اور بیکار کیوں نہ لگتی ہو۔ دوستوں، جیسا کہ آپ سبھی لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ سے بات کیا کرتے تھے۔ اکثر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے پہاڑی پر جا کر اللہ سے بات کرتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنی سارے حکمتیں اور اتنی شفاعتیں عطا فرمائی کہ جو ہر انسان کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے اور صحیح طریقے سے زندگی جینے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے پہاڑی پر اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے۔ کوہ طور پر جا کر آپ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اللہ سے بات کرنے لگے۔ اس درخت کے اوپر ایک چھپکلی تھی جس نے آپ پر پیشاب کر دیا۔ اس کے چھینٹے آ کر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑوں میں گر گئی۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام کو اس چھپکلی پر بہت غصہ آیا اور آپ نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں سوال کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ، تو نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اس کو پیدا کرنے میں تو تجھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھپکلی کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور اوپر سے اس نے پیشاب بھی کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال سن کر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے موسیٰ، یہ چھپکلی بھی مجھ سے 30 سالوں سے یہی سوال کر رہی ہے۔ یہ چھپکلی پوچھ رہی ہے کہ اے اللہ، تو نے اس موسیٰ کو کیوں پیدا کیا ہے؟ مجھے تو موسیٰ کا کوئی بھی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں پر چھپکلی کا بھی سوال اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ چھپکلی کو بھی موسیٰ کو کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ نہ تو موسیٰ کو اس چھپکلی کو کوئی دعوت دینی تھی اور نہ ہی کوئی تبلیغ کرنی تھی، نہ اس کو کوئی کھانا پانی دینا تھا۔ پھر موسیٰ کا مجھے کیا فائدہ ہے؟ اسی لیے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، 30 سالوں سے یہ چھپکلی مجھ سے یہی سوال کر رہی ہے کہ اے اللہ، تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا فرمایا؟ اور اے موسیٰ، آج تو پوچھ رہا ہے کہ اللہ، تو نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اے موسیٰ، یہ تو تمہارا رب ہی جانتا ہے کہ میں نے اس چھپکلی کو کس مقصد کے ساتھ میں پیدا کیا ہے اور موسیٰ کو کس حکمت کے ساتھ میں پیدا فرمایا ہے۔ اے موسیٰ، اللہ نے ہر مخلوق کو اپنی اپنی حکمت کے ساتھ میں پیدا فرمایا ہے، اور جو مقصد، جو فائدہ کسی ایک مخلوق سے ہے، وہ مقصد کسی دوسری مخلوق میں نہیں ہو سکتا۔ اے موسیٰ،
یاد رکھنا اللہ نے ہر چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے پیدا کیے ہیں اور چھوٹے موٹے جانور پیدا کیے ہیں، سب کی اپنی اپنی الگ الگ حکمت ہے، سب کا اپنا ایک الگ مقصد ہے۔ دوستوں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی ایک بنی اسرائیل کی عورت آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور سوال کرنے لگی، اے موسیٰ، اللہ نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ تو کسی بھی کام کی نہیں ہے، یہ دیکھنے میں بھی کتنی بدصورت لگتی ہے، اس کی شکل و صورت بھی ایسی ہے کہ ڈر لگے، یہ چھپکلی تو کسی بھی کام کی نہیں ہے، پھر اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، یہ چھپکلی بھی اللہ سے یہی سوال کر رہی ہے کہ اے اللہ، تو نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ ناشکرا، یہ بے صبرا، لڑنے اور جھگڑنے والا، اس زمین کا فساد کرنے والا، بغض اور کینہ رکھنے والا، اس کی تخلیق سے تم کو کیا فائدہ ہے؟ چھپکلی کا یہ سوال سن کر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں اپنی تخلیق کے فائدے اور حکمت سے زیادہ واقف ہوں، اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ اگر کسی کی پیدائش ہماری خواہش اور مرضی کے خلاف ہو جائے تو ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے دوستوں، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر نہایت ہی ادب کے ساتھ میں عرض کرنے لگا، یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، چھپکلی کو مارنا گناہ کا کام ہے یا ثواب کا کام ہے؟ اگر اس کو مارنا گناہ نہیں ہے تو پھر کیوں نہیں ہے؟ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا اس روئے زمین پر کچھ مخلوقات ایسی ہے جو انسانوں سے ناخوش ہیں اور ان کا شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان دیں گے، انہی میں سے ایک ہے چھپکلی، اور اس کے خاندان سے جڑے کچھ مخلوقات بھی ہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا یہ چھپکلی شروع سے ہی انسانوں کی دشمن رہی ہے، اسی لیے اس کو مارنا کوئی بھی گناہ کا کام نہیں ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، یا حضرت علی، آپ نے فرمایا کہ چھپکلی کے خاندان نے انسانوں کے ساتھ میں دشمنی کی ہے اور شیطان کی بیعت کی ہے، یا علی یہ کب اور کیسے ہوا؟ بس اتنا سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے شخص، حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے اس روئے زمین پر چھپکلی کا خاندان کثیر تعداد میں پھیلا ہوا تھا اور دھیرے دھیرے اس کا خاندان بہت بڑا ہونے لگا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اس روئے زمین کو دوزخ کے مثل بنا دیا تھا۔ اس وقت اس چھپکلی کے خاندان نے اس زمین پر بہت زیادہ ظلم کیے، یہ دیکھ کر پھر اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اپنا عذاب نازل کر دیا اور اس کے نسل کو ختم کر دیا، مگر اس وقت میں کچھ چھپکلی جو بہت چھوٹی تھی وہ بچ گئی اور وہ اس زمین کے غاروں اور پانی میں جا کر چھپ گئی۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ بچی ہوئی چھپکلی بغض اور حسد کی وجہ سے جلتی رہی، یہاں تک کہ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا۔ اس وقت شیطان نے اس خلقت کے وجود میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری نسل کو اسی آدم کے لیے ختم کیا گیا تھا، بس تبھی سے اس نسل کی مخلوقات انسانوں سے نفرت کرنے لگی ہے اور تبھی سے اس کوشش میں لگی رہتی ہے کہ وہ انسانوں کو ہر طرح سے نقصان پہنچاتی رہے۔ اے شخص، یاد رکھنا یہ واحد مخلوقات ایسی ہے، جب نمرود نے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو ہر جانور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر یہ چھپکلی خوش ہو کر اس آگ کو بھڑکا رہی تھی تاکہ نقصان پہنچے۔ تبھی سے اللہ نے اس چھپکلی پر اور تبھی سے اس کو مارنے یا اس کو اپنے گھر سے بھگا دینا کوئی بھی گناہ کا کام نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنے میں اللہ نے ثواب رکھا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا ہمارا یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا، آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو دل سے ایک لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں اللہ اکبر لکھ کر شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ جانکاری پہنچ جائے۔ تو دوستو، ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔